من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ سیالکوٹ میں ہونے والا یہ المناک دردناک واقعہ جس نے مسلمانوں کے سر شرم سے جھکا دیے ہیں اور اسلام کا نام لینے والے یہ شدت پسند جن کے اس عمل سے اسلام کی صاف ستھری سفید چادر پر سیاہ داغ لگا ہے، ان کے اس عمل کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یاد رکھیے ابھی تو کیا واقعہ ہوا اس کی تحقیق ہونا باقی ہے۔ اگر یہ ثابت بھی ہو جائے 100% کہ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا تھا، گستاخ تھا، تب بھی اس کا معاملہ عوام الناس اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتی۔ آپ ایک ملک میں رہتے ہیں جہاں قانون ہے، حکومت ہے، پولیس ہے، عدلیہ ہے، سیکورٹی کے ادارے ہیں، اور اللہ مالک نے حد کا نظام، حدود کا نظام ریاست کے ذمہ لگایا ہے۔ کون گستاخ رسول ہے، کون واجب القتل ہے، کس کا خون جان حلال ہو چکا ہے، یہ فیصلہ کرنا عوام کا کام نہیں، یہ فیصلہ کرنا قاضی کا کام ہے، عدلیہ کا کام ہے، اور اس کو سزا دینا حاکم وقت کا کام ہے۔ یہ جو ریت چل پڑی ہے ڈنڈا بردار دستوں کی، جاہلوں کا ٹولہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جھوٹا نعرہ مارتے ہوئے جب چاہیں جس کو چاہیں گھیر لیں، پکڑ لیں، مار دیں، جلا دیں، یہ شدت پسند، یہ دہشت گرد لوگ ہیں، ان کا اسلام کی مبارک پاکیزہ تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ قانون کو ہاتھ میں لینے والے، یہ قانون کو توڑنے والے مسلمانوں کی بدنامی کا سبب ہیں۔ اور یہاں تو خود وہ شخص میڈیا پر آ کر یہ پیغام دے رہا ہے کہ لبیک یا حسین کا ایک پوسٹر لگا ہوا تھا جس کو اس نے پھینک دیا، اور ہم نے پھر اس کو واصل جہنم کر دیا۔ اور دلیل کیا دیتا ہے کہ من سب نبیا فاقتلوا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے اسے قتل کر دو۔ قرآن تھا کمار پیپر دے اتے لکھے آئی دوبار دے لبیک یا حسین لکھے آئی کہ درود شریف پڑھیں صبح دے وقت، اس نے وہ پھاڑ کے تے باسکٹ دے اتے سٹیا، باسکٹ پہ سٹ چڑھے آئے تے اسی اپنے جڑا فورمین نو کہا کہ یار غلط ہویا ہے تے انہوں کہو کہ معافی منگی، اگوں جڑا نا گلاں کردا نس گیا اندر دفتر چ۔ اسی اپنی مینجمنٹ نال گل کیتی ہے، انہوں نے کہ پھر اپنی رل مل کے جڑا نا ائی سارے کٹھے ہوئے ہیں، انہوں جلیل خوار کر کے نا واصلے جہنم کر چڑھے۔ آئندہ جڑا بھی این کرے گا ساڑھے انبیاء کرام دے بارے حضور آپ کے نام پر جان بھی قربان، کیونکہ من سب نبیین فاقتلوہ، ہمارے نبی پاک نے حدیث بھی ہے کہ جو بھی نبیوں کی شان میں گستاخی کرے گا اس کا سر تن سے جدا کیا جائے۔ بھئی حسین تو نبی کا نام نہیں ہے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کی محبت ہمارے ایمان کی شرط ہے۔ کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اہل بیت سے پیار نہ کرے، لیکن تم دلیل دے رہے ہو جو نبی کو گالی دے، جو نبی کی توہین کرے اسے قتل کرو، تو سیدنا حسین نبی نہیں ہیں، وہ نبی کے نواسے ضرور ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ قرآن حکیم کی اس آیت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جس نے کسی جان کو قتل کیا، کسی انسان کو قتل کیا، کسی جان کے بدلے نہیں، یہ نہیں کہ اسے قصاص پہ مارا گیا ہے، نہیں، بغیر قصاص کے کسی نے کسی کو قتل کیا یا زمین میں فساد پھیلانے کے لیے قتل کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وہ ایسے ہے گویا اس نے پوری انسانیت کا خون کیا۔ اگر اس شخص نے ایسا کیا تب بھی اس کا معاملہ عدالت کے ذمہ تھا، پولیس کے ذمہ تھا، فوج کے ذمہ تھا، سیکورٹی کے اداروں کے ذمہ تھا،
اور اس کا معاملہ حاکم وقت کے ذمہ تھا، وہ اس کا فیصلہ کرتا۔ آپ کو یہ اختیار کس نے دیا کہ آپ ہاتھ میں ڈنڈے لیں اور لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائیں، لبیک یا حسین کے نعرے لگائیں، اور جس کو چاہے قتل کر دیں، جس کو چاہے جو مرضی الزام لگا دیں؟ کچھ عرصے پہلے اسی طرح کے ایک ظالم مجرم نے ایک بینک مینیجر کو قتل کیا تھا، جس سے اس کا ذاتی جھگڑا تھا، اور اس پہ الزام لگا دیا کہ یہ گستاخ رسول ہے، اور پھر اسے ہیرو بنا کر پیش کر دیا گیا۔ اسلام میں قانون کو ہاتھ میں لینا کسی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اختیار اللہ نے جس کو دیا ہے، یہ اس کا اختیار ہے۔ اگر وہ اس کو نافذ نہیں کرتا تب بھی وہ خود اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ آپ کی ذمہ داری حاکم وقت تک بات کو پہنچانا ہے، پولیس اور عدالت کے سامنے اس بندے کو پیش کرنا ہے، خود سزا دینا، خود جج بننا، خود اس کی موت کے فیصلے کرنا، اور خود یہ نعرے لگانا ہم نے واصل جہنم کر دیا، یہ جہالت ہے، بے علمی ہے، بے وقوفی ہے، اسلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ کو اسلام کی خدمت نہیں کر رہے، آپ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں، نان مسلمز کے سامنے مسلمانوں کی اور اسلام کی ایک ایسی تصویر پیش کر رہے ہیں جو حقیقی نہیں ہے۔ تم خود شرک کی دلدل کے اندر گرے ہوئے ہو، اور تمہیں جاہلوں نے، ان پڑھوں نے، جو عقلی طور پہ بھی معذور تھے، جسمانی طور پہ بھی معذور تھے، انہوں نے تمہیں توحید کے خلاف کھڑا کیا۔ شرک کی بنیاد پہ تمہاری پوری تحریک کھڑی ہوئی، تمہارا وہ بڑا یہ کہتا ہوا گیا کہ یہ توحید تو بک بک ہے، اور مواحد اہل توحید یہ تو سور سے بھی زیادہ برے ہیں، اور تم جہالت میں ڈوبے ہوئے جب چاہو جس کو چاہو پکڑ کر مار دو۔ یاد رکھنا قیامت کے دن سب سے پہلے خون کی فائل کھلنی ہے۔ اگر ایک انسان کے ناحق خون میں پوری انسانیت مبتلا ہو جائے تو وہ سب اللہ کی پکڑ میں آ جائے۔ ناحق خون بہانا کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے۔ ذمہ داران کو ایسے شدت پسند گروہوں کو کنٹرول کرنا چاہیے کہ جب چاہے لاٹھیاں لے کر روڈ بلاک کر دے، جب چاہے پولیس والوں کو مار دے، جب چاہے فوجیوں کے اوپر چڑھ دوڑے۔ یہ ایک دہشت گرد گروہ ہے، اور یہ ایک دہشت گرد سوچ ہے جو معاشرے کے اندر پروان چڑھ رہی ہے۔ اور وطن عزیز جہاں فرقہ پرستی کا بہت بڑا طوفان برپا ہے، وہاں تو ہر فرقے والا دوسرے کو گستاخ رسول سمجھتا ہے۔ بریلویوں سے پوچھو گے تو وہ دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں، تو جب چاہے جس کے عالم کو پکڑ لے اور اس پہ گستاخ کا نعرہ لگا کے اسے بقول اس ظالم کے جہنم واصل کر دیں۔ اللہ کے لیے عقل کے ناخن لو، ایسا عمل کرو جس سے دین کا نام روشن ہو، دین کو بدنام کرنے کا ذریعہ نہ بنو۔ یہ نعرے لگانے والے، اے اللہ کے نبی ہماری آپ پر جان بھی قربان ہے، نہ قرآن کو پڑھا، نہ ترجمہ قرآن کا سیکھا، نہ نبی کی سنتیں سیکھی، نہ نبی کا دین سیکھا، اور اپنے عملوں سے بدنام کرنے کے لیے اسلام کو اور مسلمانوں کو سڑکوں پہ نکل آئے۔ دین کو سیکھیے، توحید کو سیکھیے، قرآن کو ترجمے سے پڑھیے، ان جاہل مولویوں، پیروں، فقیروں سے اپنے دامن کو چھڑائیے، اور اسلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ نہ بنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمی کے بارے میں، ذمی وہ شخص ہوتا ہے جو کسی مسلمان حکومت کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے وہاں رہتا ہے، اس کو کوئی ظلم کی بنیاد پہ قتل کر دے تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ یہ سری لنکا سے آنے والا شخص مسلمان گورنمنٹ سے اجازت لے کے آ رہا، قانون کے مطابق یہاں رہ رہا، اور جس نے ایک ذمی کو قتل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، اور جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آئے گی۔ جنت کی خوشبو اتنی دور تک پھیلی ہوئی ہے کہ 40 سال کی مسافت پر ہو تو وہ بھی خوشبو پالے گا۔ تو پیارے بھائی، عقل کے ناخن لیجئے۔ امت مسلمہ پر ویسے ہی کفار چڑھے ہوئے ہیں، اور امت مسلمہ پریشانی کے ایام میں وقت گزار رہی ہے۔ آپ کی ان حرکتوں سے اسلام مزید بدنام ہوگا۔ وہ جو مسلمان ہونا چاہتے ہیں، یہ میڈیا ان کے سامنے مسلمانوں کی یہ تصویر رکھے گا، آپ کا یہ عمل دیکھ کر کوئی نان مسلم کلمہ پڑھے گا، اسلام میں داخل ہوگا۔ اللہ نے حق دیا ہے ہر انسان کو
کہ اس پر کوئی الزام لگے تو وہ اپنی صفائی پیش کر سکتا ہے، اپنا معاملہ عدالت کے سامنے اسے بیان دینے کا حق ہے۔ اور آپ نے یہ سارے حقوق چھینے اور خود ہی جج بن گئے، اور خود جج بن کے فیصلہ بھی کر دیا اور مار بھی دیا اور جلا بھی دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چیونٹیوں کے بل کو جلا ہوا دیکھا، تو آپ نے کہا اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے یہ عمل کیا۔ آپ تو چیونٹیوں کا گھر اس کو بھی نہیں برداشت کر سکے کہ وہ جلا دے، اور تم نے ایک انسان کو مار کے جلا کے راکھ کر دیا۔ یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں، بلکہ یہ وہی شدت پسندانہ سوچ ہے جو تمہارے بڑوں نے تمہیں دی، اور تم ناموس رسالت کے نام پر ایک دھبا ہو، ایک داغ ہو، بدنامی کا ذریعہ ہو۔ اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو۔ اور ہم مطالبہ کرتے ہیں ذمہ داران سے کہ ایسے جانوروں کو لگام ڈالی جائے اور ان کو ایسی کڑی سزا دی جائے کہ دوبارہ کسی کو یہ عمل کرنے کی جرت نہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔